یہ کہانی ایک غریب درجن کی ہے جو بہت محنت سے اپنے پریوار کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھی اور پورے محلے میں اس کی سلائی کی خوب تعریف تھی۔ اس کی سلائی اتنی بہترین تھی کہ گاؤں کے سبھی سے امیر زمیندار کی بیگم بھی اپنے کپڑے اسی سے سلواتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی سلائی کیے ہوئے کپڑے تیار تھے، لیکن زمیندار کی بیگم نے انہیں لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ گھر میں اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے ان کی دوائیاں لانی تھی۔ وہ کپڑے لے کر خود ہی حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی تک نہیں آئیں۔ وہ 1 گھنٹے بعد انتظار کرتی رہی، پھر آخر کار بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی نظر آئی۔ بیگم صاحبہ نے سرخ رال ساڑی پہنی ہوئی تھی، بھاری بھرکم گلوبند گلے میں جھول رہا تھا اور وہ ناز نخنوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور طنز بھرے لہجے میں بولی، اس بار بہت دیر کر دی تم نے ساڑیاں سلنے میں۔ درجن گھبرائی تو صفائی دی، بیگم صاحبہ میں نے تو 2 دن پہلے ہی سلائی کر دی تھی، لیکن آپ کی نوکرانی لینے نہیں آئی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود دے آؤں۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے اونٹ بیچ لیے اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، اس سکینہ کی بچی کو تو آنے دو، اسے پوچھتی ہوں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے کپڑے کھول کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تیاریاں کچھ کم ہوئیں اور تعریف کرتے ہوئے بولی، سلائی تو بہت اچھی کی ہے، پہن کر دیکھوں گی کہ فٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں۔ درجن نے راحت کے سانس لی کہ اسے لگا کہ اسے اب محنت کی مزدوری مل جائے گی، لیکن تب ہی حویلی کے ایک کونے سے شورگل اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہو۔ سارے ملازم اسی طرف دوڑ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ بیگم صاحبہ بھی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور چوکیدار کو بلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ چوکیدار گھبرائی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ ابھی ابھی مالی نے لون میں بہت بڑا اچھا دھاری ناگ دیکھا ہے۔ وہ ایک درخت سے لپٹا ہوا بیٹھا تھا، شکر ہے کہ مالی نے دیکھ لیا، جلدی ہی اسے پکڑ لیں گے۔ اتنا سنتے ہی حویلی کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ درجن بھی گھبرا گئی، لیکن اسے اپنی مزدوری کی فکر تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ پیسے دے دیجیے، مجھے جانا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لاپرواہی سے بولی، ہاں میں سکینہ کے ہاتھ پیسے بھجوا دوں گی، اور بھی کپڑے سلوانے ہیں تم سے۔ درجن کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور مایوس ہو کر حویلی سے نکل گئی اور پڑوس کی خالہ رقیہ سے ادھار مانگنے چلی گئی۔ لیکن خالہ نے اسے تھرسکار بھری نگاہوں سے دیکھا اور غصے سے بولی کہ ہم کوئی بینک نہیں ہیں جو ہر بار تمہیں ادھار دیں۔ لیکن ان کی بڑی بیٹی نگینہ بازی مہربان تھی، انہوں نے درجن کو پیسے دے دیے۔ درجن نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور جلد واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ گھر آ کر اس نے ابا کی دوائیاں خریدی اور تھوڑی سبزی بھی لے آئی۔ ابا چارپائی پر لیٹے تھے اور چھوٹا بھائی سہیل تو ٹیوشن سے لوٹ آیا تھا۔ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اماں کا انتقال کب کا ہو چکا تھا اور ابا مجبور ہو چکے تھے۔ اگر درجن کے ہاتھ میں سلائی کا ہنر نہ ہوتا تو شاید وہ بھوکے مر جاتے۔ رات کو جب وہ ابا کو حویلی میں ناگ دیکھنے والی بات بتا رہی تھی تو ان کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ ایک دن تو اس نے لوٹنا ہی تھا، آخر کب تک وہ بدلہ لیا بنا رہ سکتا تھا؟ درجن چونکی، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے گہری سانس لی اور بولے، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو وہ پھر آئے گا۔ اچھاداری ناگ کبھی نہیں مرتا، سال بعد پھر سے جنم لیتا ہے۔ درجن ہنس دی، اب آپ بھی نہ، یہ سب ہیں کس کی کہانیاں ہیں؟ مگر ابا کے چہرے کی گھماہٹ بہت زیادہ الجھن میں ڈال رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی موسم اچانک بگڑ گیا۔ تیز آندھی اور لال مٹی کے غبار سے گھر کی کچی دیواریں کانپ اٹھیں۔ نفیسہ کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے فوراً سہیل کو اندر بلایا اور ابا کی چارپائی کمرے میں بچھا دی۔ رات کافی بڑھ چکی تھی جب اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ نفیسہ چاک اٹھی، اتنی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اندر سے ہی آواز لگائی، کون ہے؟ باہر سے بھاری آوازیں آئیں، مسافر ہوں اور بہت ہی خراب حالت میں ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ نفیسہ جانتی تھی کہ ان کا گھر مسافروں کے لیے راستہ تھا، مگر اتنی رات کو کسی اجنبی کو اندر بلانا ٹھیک ہوگا؟ مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گہری ہری آنکھیں، گوری چٹی رنگت اور ایک شہزادے جیسی شخصیت، لیکن اس کا حال برا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم تھے، کپڑے خون سے لٹے پٹے تھے۔ نفیسہ گھبرا کر بولی، آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگی؟ وہ بولا، لوگوں نے مارا ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑا، لیکن میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ نفیسہ نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر آ گیا اور نفیسہ سوچ رہی تھی کہ ابا کو جگا دے، مگر پھر خیال آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔
نفیسہ کے پاس صرف نئے کپڑے تھے، مگر اسے اپنا پرانا دوپٹہ یاد آ گیا۔ اس نے وہ دوپٹہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے، اس لیے نفیسہ خود اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اتنی قریبی سے اس نے پہلے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا، جیسے اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ نفیسہ نے اسے کھانے کو پوچھا تو وہ بولا، اگر تھوڑا کھانا مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ نفیسہ نے جلدی سے رات کا بچا ہوا کھانا لا کر دے دیا۔ اسے دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ اتنا خوبصورت آدمی گاؤں میں کس کے گھر آیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں کسی عام انسان کی نہیں لگ رہیں۔ وہ بولا، آپ کو میری وجہ سے آدھی رات کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں بھاگا ہوں، ورنہ وہ لوگ مجھے مار ڈالتے ہیں۔ نفیسہ پریشان ہو گئی، آپ کے دشمن اسی گاؤں کے ہیں؟ اس نے سر ہلایا، میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، مگر مجھ پر ایک احسان کر سکتی ہیں، جب تک میرے زخم ٹھیک نہ ہو جائیں مجھے اس گھر میں رہنے دیں اور کسی کو میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ نفیسہ نے بنا سوچے کہا، آپ جتنے دن چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں۔ بہتشاہوں نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر زمین پر لیٹ گیا۔ شاید تھکن حد سے زیادہ تھی، نفیسہ بھی اس کی طرف دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا گئی، گھر میں اس اجنبی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ 3 دن رہے گا، پھر اچانک کہاں چلا گیا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ابا اور سہیل کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ جب اس کے ابا نے اچانک اسے آواز دی، اس نے چائے کا پیالہ رکھا اور ان کے پاس چلی گئی۔ ابا کے چہرے پر حیرانی تھی، یہ صحن میں عجیب و غریب نشان کیسے ہیں؟ ابا نے گمبر لہجے میں بولی۔ نفیسہ نے اس کی نگاہوں کی سیدھ میں دیکھا تو سچ میں فرش پر عجیب سے نشان تھے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، ابا نہ جانے کس چیز کے ہیں، آپ ہی بتائیں، آپ زیادہ تجربہ کار ہیں۔ ابا نے گہری سانس لی اور بولے، ایسے نشان تو کھیتوں میں دیکھتے تھے جہاں ناگوں کا بسیرا ہوتا تھا، لگتا ہے یہاں سے کوئی ناگ رنگ کا گزر کر گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر نفیسہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ ہنسنے لگی۔ ابا ناگ حویلی میں تھا، یہاں نہیں، آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابا نے سنجیدگی سے کہا، ڈرا نہیں رہا بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، یہ نشان مجھے ناگوں کے ہی لگتے ہیں۔ نفیسہ نے ان کی بات کو ہلکے میں لیا، لیکن اس کے من میں کچھ سوال اٹھنے لگے۔ وہ من ہی من میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر وہ کون تھا، کہاں چلا گیا؟ کاش وہ دوبارہ لوٹ آئے تاکہ وہ اس کا نام پوچھ سکیں۔ اس بے چینی کے بیچ اس نے پڑوس کے خالہ کے بیٹے کی شادی کے لیے کپڑے سلنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد خالہ اپنے کپڑے لینے آئی۔ انہوں نے نفیسہ کو دھیان سے دیکھا اور کہنے لگی، تجھے تو ساری زندگی کم بارہ ہی رہنا ہے۔ لیکن نفیسہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ نے ٹھنڈی سانس بھری، دیکھ، ایک طرف تیرا باپ مزدور، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرا چھوٹا بھائی ابھی بچہ ہے، ایسے میں تیری شادی کیسے ہوگی؟ نفیسہ نے دھیمے سر میں جواب دیا، خالہ مجھے شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں، میں اپنے ابا اور بھائی کی ذمہ داری اٹھا لوں، یہی کافی ہے۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تجھے ہمت دے بیٹی، لیکن تجھے دیکھ کر رحم آتا ہے۔ نفیسہ نے ان کی باتوں پر کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اسے اس طرح کی باتیں سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ شام کو سہیل ٹیوشن سے لوٹا اور کہنے لگا، باجی ٹیوشن والی فیس مانگ رہی تھی۔ نفیسہ نے اس کی طرف دیکھا اور بلا کر سر ہلا دیا، دن میں مل جائے گی۔ اسے مالک پر غصہ آ رہا تھا، جس نے ابھی تک نوکرانی کے ہاتھ پیسے نہیں بھیجوائے تھے۔ شاید اسے پھر سے جانا پڑے گا۔ رات کے وقت جب وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی، تبھی اس کے پیچھے سے ایک دھیمی مگر جانی پہچانی آواز آئی، کیسی ہو تم؟ وہ چونک گئی اور اس نے گردن گھمائی اور دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے کہ سامنے بیٹھا تھا نفیسہ۔ گھبرائی بولی، تم اندر کیسے آئے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ نفیسہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے تو سہیل کو تاکید کی تھی کہ دروازہ اچھی طرح بند کر دے۔ گھبراتے ہوئے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے کہا تھا کہ 3 دن تک رہوں گا، پھر کہاں چلے گئے تھے؟ نفیسہ نے پوچھا۔ نوجوان ہلکا سا مسکرایا، تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نفیسہ کو اس کی بات پر شرمندگی محسوس ہوئی، شاید اس نے اس کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی چلا گیا تھا، اگر اس گھر میں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ نفیسہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے تو نفیسہ نے بنا کچھ کہے ابا کے لیے رکھا ہوا دودھ لا کر اسے دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دودھ اس طرح ہی پی رہا تھا جیسے اسے اس کی سخت ضرورت تھی۔
دودھ ختم کر کے اس نے خالی پیالہ لٹاتے ہوئے کہا، تم بہت ہی اچھی ہو۔ نفیسہ اس کی بات سن کر چپ رہی، مگر من ہی من میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ اسے پوچھنے لگی، تمہارے دشمن کون ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ نوجوان نے نفیسہ کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اپنا بدلہ خود لینا ہے، بس تھوڑا وقت چاہیے۔ نفیسہ اسے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے ابا کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ مریم، مریم بیٹی ادھر آؤ۔ ابا کی آواز آئی۔ نفیسہ گھبرا کر اٹھی اور اندر چلی گئی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، باہر بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری آواز تو صاف صاف سنائی دے رہی ہے۔ نفیسہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صحن میں جھانکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ کہیں چلا گیا تھا۔ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا، ابا کسی سے نہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ ابا بے چینی سے بولی، نہیں، میں نے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ نفیسہ نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ انہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ جب ابا سو گئے تو وہ پھر صحن میں آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا۔ صبح جب نفیسہ ناشتہ بنا رہی تھی تب بھی ابا کی چلانے کی آواز آئی، مریم ادھر آؤ بیٹی، یہ دیکھو، آج پھر وہی ویسے ہی نشان ہیں۔ نفیسہ باہر آئی تو دیکھا کہ وہی عجیب و غریب نشان صحن میں پھیلے ہوئے تھے۔ ابا گھبراتے ہوئے بولے، مریم تم نے کہا تھا کہ حویلی میں ناگ دیکھا تھا، مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ اور ہمارے گاؤں میں گھوم رہا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں ڈر تھا، مگر نفیسہ کے چہرے پر بس خاموشی تھی۔ نفیسہ اور اس کے ابا کے درمیان عجیب و غریب باتیں ہونے لگی تھیں۔ ابا کا یقین تھا کہ حویلی میں جو ناگ دیکھا تھا وہ ابھی بھی زندہ ہے اور پورے گاؤں میں گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر نفیسہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، ابا وہ سام تو حویلی کے ملازموں نے مار دیا تھا، لیکن ابا کو اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دن نفیسہ نے ابا سے کہا کہ مالکن ابھی تک میری سلائی پیسے نہیں بھیجوائے، مجھے نگینہ بازی کے پیسے واپس کرنے ہیں، تو میں حویلی جا رہی ہوں۔ اس نے سہیل کا کھانا بنا کر رکھ دیا اور پیدل ہی حویلی کی طرف چل پڑی۔ راستہ کٹھن اور سنسان تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، جبکہ چاروں اور جسم پھیلی ہوئی تھی۔ نفیسہ نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ نفیس کو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جہاں تم جاؤ گی وہاں بھی میں پہنچ جاؤں گا۔ نفیسہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولی، تم بے بولی کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا وہاں کسی سے دشمنی ہے؟ اس نے سر ہلا دیا اور بولا، جلد ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا، لیکن جب تک سچائی سامنے آئے گی ہو سکتا ہے کہ میں اس کام میں نہ رہوں۔ نفیسہ نے گھبرا کر کہا، خدا نہ کرے تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن وہ جلدی سے حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی حویلی پہنچی، مالکن نے اسے دیکھ کر کہا، میں تمہارے پیسے دینا بھول گئی تھی، آج کل حویلی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور سکینہ کو آواز دی، جاؤ میرے کمرے سے پرس اٹھا لاؤ۔ سکینہ نے نفیسہ کو غصے میں دیکھا اور جب نفیسہ باہر نکلی تو پیچھے سے بول پڑی، تجھے اب بھی سکون نہیں؟ حویلی میں اتنی پریشانیاں ہیں اور تو اپنے پیسے لینے آ گئی۔ نفیسہ نے تمتماتے ہوئے کہا، شرم کیسی، میں گھر چلانے کے لیے ہوں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سکینہ پھر تانے دیتے ہوئے بولی، یہاں تو مالکن کو اپنے بیٹے اور شوہر کی پڑی ہوئی ہے، پورا خاندان خطرے میں ہے۔ مالکن بار بار کہتی رہتی ہے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، 3 دن سے حویلی میں کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ نفیسہ یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گئی، آخر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ حویلی کے لوگ کھانے تک سے دور ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ چاچا فضل الدین اب کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ حویلی کے ملازم تھے اور اکثر ابا سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ نفیسہ نے سنا کہ چاچا فضل الدین کہہ رہے تھے کہ کل بہت بڑے سپیرہ کا بلانے والے ہیں اور وہ ساتھ میں گاؤں میں رہتا ہے، نئے سال کا ہو گیا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہیں بتا دیتا ہے کہ ناگ کہاں چھپا ہوا ہے۔ نفیسہ یہ سب سن رہی تھی اور اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ بہت برے کام کا برا نتیجہ ہی ہوتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ 20 سال بعد وہ پھر لوٹے گا اور تباہی مچائے گا۔ تو پھر دونوں کوئی گہری بات میں چلے گئے، لیکن نفیسہ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسرے دن خبر پھیلی کہ سپیرہ گاؤں میں آ چکا ہے۔ پورا گاؤں اس ناگ کو ڈھونڈ رہا تھا جو حویلی میں گھس آیا تھا اور جیسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ گھائل ہو کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ تو حویلی میں تھا اور نہ ہی گاؤں میں، اس کا کوئی سراغ مل رہا تھا۔ اسی وجہ سے زمیندار نے سپیرے کو بلایا
آدھی رات کو جب نفیسہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اسے صحن میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ گھبرا کر باہر آئی اور جو دیکھا تو اس سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نوجوان کونے میں سما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نافذہ حیران رہ گئی۔ تو اندر آ جاؤ۔ اور تم اندر کیسے آئے؟ اس نے پوچھا۔ وہ لڑکا گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، میں دیوار کود کر آیا ہوں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ لوگ میری جان لے لیتے۔ نفیسہ اسے دیکھتی رہ گئی اور بار بار اسے ملنے کیوں آتا تھا؟ اس کا دل ہر بار کی طرح بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے زخموں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکا ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل میری روپا کی طرح۔ جیسی یہ سن کر نفیسہ چونک گئی اور بہت ہی آرام سے بولی کہ وہ کون تھی؟ انہیں اس سے پوچھا۔ لڑکے کی ہری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور وہ میری محبت تھی۔ تمہاری آنکھیں بالکل اسی جیسی ہیں۔ تمہیں دیکھ کر بس اسی کی یاد آتی ہے۔ نفیسہ کے دل میں مایوسی اتر آئی۔ اس کا مطلب وہ پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگی، میں تو بس ایک غریب درجن ہوں اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان، اسے تو کسی شہزادی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تو کہاں چلی گئی؟ تو پھر وہ بولا کہ لڑکے کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ کاش وہ زندہ ہوتی، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ نفیسہ کو محسوس ہوا کہ وہ روپا سچ میں بہت ہی خوش نصیب تھی جس سے یہ نوجوان اتنی محبت کرتا تھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ میری روپا کو مجھ سے چھینا گیا تھا، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اس بات کا صدمہ میری روح کو کھا گیا ہے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا ہوں، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہوں۔ نفیسہ حیران تھی، کسی نے مارا اسے؟ تمہاری روپا کو کس نے مارا؟ تو پھر لڑکے نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر بنا کچھ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ میں پھر آؤں گا کہ آ کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن فضل الدین چاچا نفیسہ کے ابا کے پاس آیا اور کہنے لگا، چل آج سپیرا پورے گاؤں میں ناک کو تلاش کر رہا ہے، تجھے بھی یہ تماشا دیکھنا چاہیے۔ ابا تو پہلے تو انکار کرنے لگے، لیکن فضل الدین نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فضل الدین اور ابا باہر چلے گئے، لیکن جب لوٹے تو ابا بے چین تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، پورے گاؤں میں ڈھونڈ لیا، لیکن جب زخمی ناگ کہیں نہیں ملا تو نفیسہ سمجھ نہیں پائی کہ ابا اتنے پریشان کیوں تھے۔ لیکن اگلے دن جو ہوا تو اس نے اس کے ہوش اڑا دیا۔ حویلی کا مالک اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ میں ایک بوڑھا سپیرا بھی تھا۔ حویلی کا مالک غصے سے گرجا، نور الدین، تو نے اس ناگ کو اس گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ فضل الدین نے اسے سب بتا دیا ہے۔ ابا کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ مالک ہنس پڑا، اگر میری بات سچ نکلی تو سزا کے لیے تیار رہنا، میں مردوں کو بھی قبر سے نکال سکتا ہوں۔ تبھی سپیرے کی بین گونج اٹھی۔ اچانک دیوار کے پاس ایک لمبا موٹا ناگ دکھائی دیا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ پورا گاؤں اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ نہیں ملا۔ نفیسہ کانپ رہی تھی۔ اس نے ابا سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حویلی کا مالک آپ کو اس طرح کیوں کہہ رہا تھا؟ ابا نے گہری سانس لی اور بولے، کیونکہ میں اس کے بہت سے رازے جانتا ہوں۔ نفیسہ حق کا بکا رہی گئی تھی، تو کیا آپ ایک سفیرے تھے؟ ابا نے سر جھکا لیا۔ یہ 20 سال پرانی بات ہے، جب اس گاؤں میں میری اور اس چودھری کی بہت چرچا تھی۔ میں ایک بہت بڑا سپیرا تھا، لیکن جب ایک حادثے کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ ہمارا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں پر ریت زمین میں درجنوں سانپ اور ناگ رہتے تھے۔ اسی وقت حویلی میں نئی نئی تعمیر ہوتی تھی، اور لیکن حویلی کے ایک خفیہ کونے میں ایک ناگ جوڑا بھی آباد ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں مگن تھے، نہ جانے وہاں کون سی تپسیا کر رہے تھے، لیکن حویلی کے مالکوں نے انہیں دیکھ لیا اور وہ اس ناگ جوڑے کو جان سے مارنا چاہتے تھے، کیونکہ ناگ کے خوف پر ہر کسی انسان پر ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حویلی کے مالک نے ابا کو بلایا۔ ابا سے کہنے لگے کہ تو نے اس جوڑی کو ختم کرنا ہے۔ ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ناگ مرتا ہے تو اس کی ناگن صدیوں تک تمہارا پیچھا کرے گی، اور اگر ناگن مرتی ہے تو وہاں ناگ تمہارا پیچھا کہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی نہ کبھی تو لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ ابا نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو حویلی کے مالکوں نے بھی شدید غصہ آ گیا۔ اس وقت تو یہ چپ ہو گئے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ شہر سے واپس گاؤں کی طرف لوٹتے ہوئے اچانک ڈیرے
کہ کچھ لوگ مجھے اغوا کر لیں گے۔ میں زبردستی مجھے اپنی حویلی لے گئے اور کہنے لگے تو بھی اپنے سپیرے باپ کا بیٹا ہے، اب یہاں بین بجا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ناگ اور ناگن کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ابا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ اس ناگ جوڑے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تھا تو اب میں ان کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ اس رات ایک بڑی ہی خوفناک کہانی رچی گئی۔ جیسے ہی میں نے بین بجائی شروع کی، وہ دونوں جھومتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہ بہت کم عمر اور معصوم لگ رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت سنہری رنگ کے ناگ اور ناگن کی جوڑی آج بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے انہیں باہر نکلتے دیکھا، میں فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس رات وہ ناگن اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے گی۔ حویلی کے مالک کے حکم پر اس کے آدمیوں نے اس ناگن کو جان سے مار ڈالا تھا، جبکہ ناگ اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ اب حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ ناگ ناگن کی جوڑی سے حویلی پاک ہو چکی تھی۔ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں اب بھی یہی کام کر رہا تھا، لیکن ایک دن ایک زہریلے ناگ نے مجھے ڈس لیا۔ میں وہیں پر گر پڑا۔ شکر تھا کہ اس ناگ کا زہر میرے پورے بدن میں نہیں پھیلا، صرف میری ٹانگوں کو متاثر کیا، اور آج بھی میں بستر پر مجبور لیٹا ہوں۔ لیکن آج وہ بڑے رہ جو گھر آیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ہمارے گھر میں وہ ناگ موجود ہیں۔ اس کی آہٹیں بھی پہچانے لگا تھا۔ جب بھی تم مجھ سے پوچھتی کہ ابا زمین پر یہ نشان کیسے ہیں، تو یہ تجھ سے پوچھتا کہ یہ نشان کہاں سے آئے، تو اس بات سے انکار کر دیتی تو جانتی ہے کہ یہ نشان کیسے تھے۔ لیکن میں اس کی آہٹیں اور اس کے نشان اچھی طرح پہچاننے لگا تھا۔ وہ ناگ ہمارے ہی گھر میں تھا۔ پھر میں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کسی کو بھی یہ بات نہ بتائی۔ میں اسے 3 دفعہ دیوار پر رینگتے دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ نہ جانے اب وہ میرا کیا حال کرے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسے بھی نہ مار ڈالیں، لیکن وہاں پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو کر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی طاقت سے اس گاؤں میں تباہی مچا دے۔ جب ابا نے مجھے یہ کہانی سنائی تو اچانک اس ڈیرے کے آدمی آئے اور ابا سے غصے میں کہنے لگے، ایک بار پھر سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہم اس کو تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ تو پہلے کی طرح اس ناگ جوڑی کی جان بچانا چاہتا ہے۔ تو ہی اصل میں ہمارا دشمن ہے، تبھی تو اس ناگ کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ ابا نے ان کی بات کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ پھونکتے ہوئے، خود ہی دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں ابا کو تسلی دے رہی تھی کہ ایسا کچھ ہم نے جب کیا ہی نہیں تو پھر لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ابا کے چہرے پر بھی کوئی فکر، کوئی غم نہیں تھا۔ رات کو میں سلائی مشین پر بیٹھی اپنے کپڑے سلائی کر رہی تھی، جب اچانک مجھے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سبز آنکھوں والا وہی خوبصورت نوجوان میرے پیچھے ہی بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں حیران ہو کر اسے کہنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں نے آخری بار تم سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے کہنے لگی، کیا تم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میرا انتقام پورا ہو گیا۔ صبح تک اس حویلی میں ہنگامہ مچا ہوگا، لیکن کیا تم یہ جاننا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں اور تمہارے سامنے بار بار کیوں آتا رہا؟ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ وہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، کیونکہ سچ میں ہی اسے دل میں اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، تم اپنے ابا سے پوچھ لینا، وہ میرے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ مجھے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں۔ اچانک اس کی سبزن آنکھیں چمکنے لگی۔ اس کے دھوکے میں مت آؤ بیٹی، یہ انسان نہیں بلکہ ایک اچھا دھاری ناگ ہے۔ اچانک میرے پیچھے ابا کی آواز سنائی دی۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹی تو ابا میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ تبھی میں اس کی سبز چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں رنگ بدل رہی تھی، لیکن وہ ابا کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب ہی وہ ابا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نور الدین، تو نے پہلے بھی میری جان بچانے کی کوشش کی تھی اور آج بھی تو نے میری جان بچائی۔ اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں، لیکن تو نے میری ناگن کو نہ بچا سکا۔ تیری وجہ سے وہ مر گئی، لیکن یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ تو نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنا جسم میں چھوڑ دیا تھا، لیکن تو بچ گیا۔ یہ تیری خوش نصیبی تھی۔ اب میں جا رہا ہوں۔ تیری یہ بیٹی بہت ہی اچھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی قسمت بھی اسی کی طرح خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا اجر تو میں نہیں دے سکتا، لیکن جاتے جاتے میں تمہارے گھر میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر منہ پر ڈالی اور اچانک ہی ناگ بن کر گھر سے اس طرح رینگتا ہوا چلا گیا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں وہی سن کر کھڑی رہی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے آنے والا وہ خوبصورت نوجوان جو ہمارے ہی گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا، ایک اچھا دھاری ناگ تھا۔
मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। अब्बा ने ही मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहने लगे, इसने अपना बदला ले लिया है। अब न जाने सुबह कैसी क़यामत आने वाली है, अब ये तो सुबह ही पता चलेगा। पूरी रात हम दोनों बाप बेटी बेचैनी से जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली, इसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हवेली के मालिक मर चुका था, इसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर इस दिन अब्बा ने कहा कि ये गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्ज़ाम हमारी तरफ लगाएं। अब्बा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नज़र एक चमकती हुई खूबसूरत चीज़ पर पड़ी। मैंने जैसे ही इसे उठाकर देखा, अब्बा इसे पहचान गए। ये हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़कर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब्बा ने इसे संभाल कर रख लिया और फिर इसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट लिया। हमने ये गांव छोड़कर शहर में जगह ले ली और नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। इसकी कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इलाज हो गया, सुहेल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना एक वो बहुत ही अच्छा बुटीक खोल लिया। वो शहर का मशहूर और मारूफ बुटीक मेरे नाम पर था। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की कभी एक गरीब दर्जन थी जो चंद पैसों के लिए मारी मारी फिरती थी। अब्बा मुझसे कहने लगे कि अब तू भी शादी कर ले, अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर ले। लेकिन मैं अब्बा को कैसे कहती कि इस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्ज़े में कर लिया था। भले ही वो एक नाग था, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स था।